میرے کو نا یہ لیبل کا تھوڑا سا کھٹک تھا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی اہل حدیث بولنا بری بات نہیں، مگر جس طریقے سے اپنے آپ کو جو اہل حدیث آپ لوگ ٹیگ کرتے ہیں نا، یہ پرابلم دیتا. اور سیکنڈ چیز، ٹائم ہے سننے کا سوال یا؟ اور سیکنڈ چیز، اہل حدیث کی مسجد میں آپ دیکھیے ٹخنوں پیر سے پیر لگانا اور آمین بولنے کا اتنا آپ ایسا فساد کریے، مچا. دوسرا سوال ہولڈ کریے، پہلے سوال پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چلیے اہل بالکل. حدیث کہنا پرابلمٹک ہے یا نہیں ہے. کہ یہ الگ الگ گروہ یا الگ الگ جماعت کا وصفی نام رکھنا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے مصلحتاً آج ہم رکھ رہے ہیں، مصلحتاً تو رکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے. کسی بھی جماعت کا نام رکھنا یہ قرآن و حدیث ثابت ہے. آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ مسلم آپ نے کہا، لیکن آپ کی پہچان کے لیے آپ کا کیا نام ہے؟ احمد. احمد نام ہے آپ کا. اگر کوئی، جیسے ابھی شیخ سرفراز آپ سے بات کر رہے تھے، ان کا نام سرفراز ہے. سرفراز یہ نام صحیح کہ نہیں ہے؟ سرفراز نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تو سرفراز قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے. نہیں آپ لوگ بولیے عالمی. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرفراز نام صحیح آپ نے کہا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں صحیح ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ نام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی نام قرآن و حدیث میں موجود ہو، بلکہ نام رکھنا ثابت ہے. اس کے لیے صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی کا نام رکھا گیا. چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب 37 میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو قرآن میں زید کا نام آیا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخصیت کا نام رکھا جا سکتا ہے، تو ثابت ہو گیا نا. تو شیخ سرفراز کا نام سرفراز ہے، اس کے لیے ثبوت قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں زید کا ذکر ہے. سنیے، قرآن میں زید کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم شخصیت کا نام رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ نام قرآن میں ہو، حدیث میں ہو. کوئی بھی نام، جیسے شیخ سرفراز فارسی لفظ ہے تو قرآن حدیث میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ نام رکھنے کا ثبوت ملتا ہے. ایسے ہی ہاں بولیے، کچھ بول رہے ہیں؟ نہیں اب بالکل آپ مکمل نہیں کرے الفاظ. وہ قرآن میں نام رکھنے کا ثبوت ملتا مگر وہ شرکیہ نام نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ارے بھائی اس طرف کہاں جا رہے وہ تو، ارے بھائی شرک اور بدعت کی طرف جائیں گے تو ہر چیز میں پابندی ہے نا. ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، نہیں ایک منٹ، وہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کسی بھی ٹاپک پر بات کریں گے تو وہاں اس کی ایک حد بندی، ایک دائرہ ہے نا. ہم صرف ابھی بات کر رہے ہیں نام رکھنے کے ثبوت پر، اس کی شرطیں کیا ہے اس پہ نہیں بات کر رہے ہیں. اس پہ بات ہوگی نا، شرطوں پہ الگ ٹاپک ہے. فی الحال یہ ہے کہ نام رکھنا قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی بھائی کتنی حدیثوں میں صحابہ کرام کے نام ہیں، تو نام رکھنا شخص بالکل صحیح ہے. آپ صحیح بتا رہے ہیں. ہاں، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شخصیات کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس لیے آج بھی اگر شخصیات کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کلیئر ہوئی کہ شخصیات کا نام رکھنے میں یہ پابندی ضروری نہیں ہے کہ وہ نام اسی طرح قرآن میں آیا ہو، حدیث میں آیا ہو. ہم فارسی نہ بلکہ ہندی میں اپنا نام رکھ لیتے ہیں اور وہ نام درست ہوتا ہے، اور ہم یہ کہیں گے قرآن حدیث سے ثابت ہے. ایسے ہی صحابہ کے دور میں بلکہ قرآن و حدیث میں جماعت کا کسی گروہ کا نام بھی ہم کو ملتا ہے اگر اس گروہ میں کوئی خاص خوبی ہو تو. جیسے صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں اشخاص کا، شخصیات کا، افراد کا نام ملتا ہے، ایسے ہی عہد رسالت میں گروہ کا اور گروپ کا بھی نام ملتا ہے اگر اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہو تو. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن میں مہاجرین کا نام دیکھیں گے، آپ قرآن میں انصار کا نام دیکھیں گے، حدیث میں آئیں گے تو اہل الحجرہ کا نام ہے صحیح بخاری میں، حدیث میں اہل بدر کا نام ہے صحیح بخاری میں، اہل احد ہے، اہل الصفہ ہے. تو ایسی بے شمار جو ہے دلائل ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں جہاں کسی خاص گروہ کو کوئی ٹائٹل دیا گیا. جیسے مہاجرین یعنی جن صحابہ نے ہجرت کیا تھا، تو ہجرت یہ اسلام میں سب سے بڑا مقام اس کو دیا گیا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامک کیلنڈر ڈیزائن کیا اس کا ٹائٹل ہجرت رکھا ہے، کیونکہ یہ ہجرت سب سے اعلیٰ عمل تھا جو ہے مسلمانوں کا. لیکن اس اعلیٰ عمل میں جو لوگ شریک تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو دوسروں سے الگ رکھنا تھا. بھائی جن کی اتنی ساری فضیلت ہے ہجرت کی، اتنا بڑا مقام ان کو دیا گیا، تو ان کو ایسے چھوڑ دیں گے مسلمان کہہ کے؟ نہیں، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، ان کی شخصیت کو متعارف کروانے کے لیے، اس کے فضائل کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا اہل الحجرہ. ایسے بدری صحابہ ہیں
जंग बद्र में शरीक हुए, पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा थे उनको ये टाइटल दिया था बदरी सहाबा, ये उनका टाइटल बन गया अहले बद्र। बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतकाल से पहले जो वसीयत की थी उसी में से एक ये भी था कि जितने बदरी सहाबा मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से मेरे माल में से 400 दिए जाएं, और उस वक्त 100 बदरी सहाबा मौजूद थे। तो अब देखिए जंगे बद्र में जो लोग शरीक थे उनका एक खास मकाम था, उनके सारे आगे पीछे के गुनाह माफ हो गए थे। तो इतना बड़ा मकाम जब इनको मिला है तो इनको ऐसे छोड़ देंगे सिर्फ मुसलमान कह के, सिर्फ सहाबी कह के? नहीं, उनकी शख्सियत को और उनकी फजीलत को हाईलाइट करने के लिए उनको एक टाइटल दिया गया अहले बद्र। तो इस तरह की जब हम हदीसें देखते हैं, अहद रसालत का वाक़या बता रहा हूं, तो पता ये चलता है कि अहद रसालत में ये बात थी कि अगर किसी भी, यानी गर्चे मुसलमान हो लेकिन मुसलमानों में अकीदा एक है, मनहज एक है, सब कुछ एक है, लेकिन चूंकि एक खास क्वालिटी उस जमात में पाई गई, एक खास खूबी पाई गई, तो उस खूबी को हाईलाइट करने के लिए, उसको दुनिया को बताने के लिए उसको टाइटल अलग दिया गया, अहलुल हिजरा, अहलुल बद्र, अहले बैत रिजवा, अलग अलग टाइटल दिया गया। तो इन हदीसों से पता चलता है कि आज भी गर्चे हम अपने आप को मुस्लिम के, लेकिन मुसलमानों का कोई गिरोह ऐसा हो जिसके अंदर एक खास खूबी, एक खास वस्फ पाया जाता है, तो उस वस्फ को लेके उस ग्रुप को टाइटल दिया जा सकता है, बल्कि देना चाहिए। क्योंकि सहाबा के दौर में तो सिर्फ फजीलत को हाईलाइट करना था। मसला क्या था? मसला सिर्फ फजीलत का था, उनका अकीदा एक था, उनका मनहज एक था, उनकी सोच एक थी, वो सब अल्लाह को मानने वाले रसूल, उनके यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं था, अकीदा मनहज का कोई इख्तलाफ था ना, उनके यहाँ शिरक है ना, उनके यहाँ बिदअत है ना, उनके यहाँ तकलीद है। इसके बावजूद भी एक गिरोह को अहले बद्र, अहले बैत रिजवा, अहले हिजरा कहा जा रहा है। लेकिन आज तो मुसलमानों की गिरोह में कोई ऐसा है जो शिरक कर रहा है ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप है जो बिदअत कर रहा है, कोई ऐसा है जो तकलीद कर रहा है। तो आज के दौर में अहदे सहाबा की बनिस्बत और ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम उस गिरोह को टाइटल दें जो अभी तक उसी पहचान पर बाकी है जो अल्लाह के नबी के जमाने में उसकी पहचान थी, यानी उसके पास वही अकीदा है जो नबी के दौर में सहाबा का अकीदा था, उसका वही मनहज है जो सहाबा का मनहज था, उसका वही तरीका है जो सहाबा का तरीका था। तो इतनी आला क्वालिटी अगर किसी ग्रुप में मौजूद है आज के दौर में, जहां इख्तलाफ, एक तरफ तौहीद है, एक तरफ शिरक है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ बिदअत है, एक तरफ इत्तिबा है, एक तरफ तकलीद है, इतने बड़े बड़े इख्तलाफात आज पैदा हो गए, तो ऐसे दौर में तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ग्रुप, वो जमात, वो गिरोह जो सही अकीदे पर, तौहीद पर है, जो इत्तिबा पर है और जो सुन्नतों पर है, उसको कोई अलग टाइटल दिया जाए, उसका कोई अलग नाम दिया जाए, ताकि वो पहचान, उनकी पहचान हाईलाइट रहे। यानी उनका तो अहले हदीस, तो उनको कौन सा नाम दिया गया? अहले हदीस, क्योंकि अहले हदीस उनके वस्फ की नुमाइंदगी करता है, वस्फ की नुमाइंदगी करता है। क्योंकि कुरान को भी हदीस कहा गया, सहाबे किराम के अक़वाल को भी हदीस कहा गया, अल्लाह के नबी के फरमान को हदीस कहा गया। तो हम जब कहते हैं अहलुल हदीस, तो मतलब होता है कुरान मानने वाले, हदीस मानने वाले, सहाबा मानने वाले। तो ये जो क्वालिटी पाई जाती है अहलुल इस जमात के अंदर, उस क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए टाइटल दिया गया अहलुल हदीस, ताकि ये नाम सुनते ही लोगों को पता चल जाए कि इस जमात की खूबी क्या है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जिस तरह से आज हमने नाम रखते हैं सरफराज, नाम सही होता है, कुरान और हदीस में होना जरूरी नहीं है, हम चुनते हैं नाम, हम मुंतखब करते हैं। लेकिन नबी के दौर में नाम रखना साबित हो गया तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ, शिर्क नहीं होना वगैरह, कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम हम ऐसे जमात का नाम, आज हमारे अंदर कोई वस्फ है, खूबी है, तो जैसे उनके अंदर हिजरत की खूबी थी, उन्होंने टाइटल दे दिया, अहले बद्र में शिरकत की खूबी थी, टाइटल दे दिया। तो आज हमारे दौर में अगर हमारे ग्रुप में कोई खास खूबी है, उस खूबी को लेकर हम अपना टाइटल दे सकते हैं। तो जिस तरह से शख्सियात का नाम कुरान और हदीस से साबित है, ऐसे ही गिरोहों को, जमात को, अगर उनके अंदर खास क्वालिटी है, उस क्वालिटी को लेकर उनको नाम देना, ये भी कुरान और हदीस से साबित है, ये भी कुरान और हदीस से साबित है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसलहतन हमने अपने आप को एक टाइटल दिया, मसलहतन नहीं, कुरान और हदीस से सबूत मिलता है कि अगर किसी खास जमात, खास गिरोह के अंदर कोई खास क्वालिटी पाई जाए, उसको हाईलाइट कर लेंगे, टाइटल दो, ये कुरान और हदीस से सबूत मिलता है, इसलिए हम अपने आप को टाइटल देते हैं। मैं बात खत्म करूंगा ये कह के कि आप इसको आज के जमाने के हिसाब से समझे तो आप इसको ब्रांड समझ सकते हैं, ब्रांडिंग। आज कोई भी कंपनी है, ये मोबाइल आप देख लीजिए, मोबाइल हर कंपनी अपना अपना ब्रांड रखती है। अब आप कोई कहे कि नहीं, मोबाइल को लेके झगड़ा होता है, हसद होता है, फख्र होता है, कोई एप्पल लिया है, कोई ये लिया, इतना बड़ा एक दूसरे को छोटा गिराते हैं। ऐसा करो, एक सारी ब्रांडिंग खत्म कर दो, सिर्फ मोबाइल नाम दो, ये मोबाइल है, इसको सिर्फ मोबाइल बोलो बस, और कुछ मत बोलो। वजह क्या है भाई? झगड़ा होता है, बच्चे कहते हैं वो
چاہیے, خرچہ ہوتا ہے, دنیا بھر کا نیا نیا اپڈیٹ آتا ہے, اس میں جو ہے فلٹر ہوتا ہے, تو اس سے بہتر یہ کہ پوری دنیا سے موبائل بولے, کوئی برانڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مانے گا نہیں مانے گا, کیوں؟ ابھی ایپل والا کہے گا کہ ہمارے اندر کوالٹی الگ ہے, ہماری خوبی الگ ہے, ہم کیسے اپنی برانڈنگ ختم کر دیں بھائی؟ جب کوالٹی الگ الگ ہے تو برانڈنگ تو ہوگی. تو آج جو الگ الگ جماعتیں ان کی کوالٹی الگ الگ, تو برانڈنگ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ایسے کیسے سب کو مسلم کہہ دیں گے؟ جب نبی کے دور میں مسلم کہنے کے باوجود بھی وصفی نام دیا گیا, تو آج کے دور میں جب عقیدہ اور شرک کا مسئلہ ہے, بدعت و سنت کا مسئلہ ہے, اتباع تقلید کا مسئلہ ہے, تو آج تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم برانڈنگ رکھیں اپنی اور اپنی پہچان برقرار رکھیں. جی جزاک اللہ شیخ, کافی اچھے طریقے سے سمجھائے آپ. اچھا, سلفی کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99. اور بھی ہیں, 99 ہے, اور بھی ہیں جو اللہ نے نہیں بتایا. یہ مشہور نام 99. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ دو ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ دو ہے کہ چار ہے؟ 99 اللہ تعالیٰ ہے کہ ایک ہے؟ چلیے, اللہ کے کرم سے اہل حدیث ہو کہ آپ توحید کی بات کریں گے تو سوال میرے بھائی ایک چیز میں کلیئر کر دوں, آپ نے کہا نہیں, تھوڑا سا اور لوگ سمجھ جائے نا میرے بھائی, آپ سمجھ گئے, تھوڑا اور لوگ سمجھ جائے, جب بات نکلی ہو جائے. نہیں, اس نقطے کو میں کلیئر کر دوں, اس نقطے کو کلیئر کر دوں. اہل الحدیث کے ساتھ آپ نے سوال اٹھا دیا سلفی کہاں سے آ گیا. میرے بھائی سلفی دو نام ہو گیا, میں تو کہتا اثری بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم تو محمدی بھی کہتے ہیں, تو ہمارے اوصاف الگ. جیسے صحابہ ہیں, صحابہ کو صحابی بھی, کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اہل الہجرہ بھی ہیں, اور اہل بدر بھی ہیں, اور اہل بیت رضوان بھی ہیں, اہل صفہ بھی ہیں. بھائی صحابہ ہیں, لیکن یہ سارے ٹائٹل ان کے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ ہیں جو صرف بدری ہیں, کچھ ہیں جو صرف اہل صفہ ہیں, کچھ ہے جو صرف اہل بیت رضوان, لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اہل ہجرہ بھی, اہل بدر بھی, اہل بیت رضوان بھی, اہل صفہ بھی, ساری کوالٹی ہے. تو الگ الگ ٹائٹل دیا. تو ہم محمدی ہیں, محمدی بھی بولیں گے, اثری ہیں, اثری بھی بولیں گے, سلفی ہیں, سلفی بولیں گے, حدیث والے اہل الحدیث بھی بولیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہے, ہم 99 بھی نام رکھ دیں گے, کیا پرابلم ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی نام تھا بھائی, اللہ کے رسول محمد, احمد, ماہی, بہت سارے نام تھے. تو بھائی اگر الگ الگ کوالٹی ہوگی, الگ الگ پہچان ہوگی, الگ الگ صفات ہوگی, تو الگ الگ نام رکھا جائے گا. احمد اللہ کے رسول کا نام صرف نہیں ہے, آپ کی صفات کی بھی نمائندہ ہے. محمد آپ کا صرف نام نہیں ہے, آپ کی صفات کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے علاوہ ماہی, عاشر, جتنے نام ہیں اللہ کے رسول کے, وہ سارے نام صرف نام نہیں ہے, اللہ کے رسول کی صفات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اہل الحدیث بھی کہیں گے, سلفی بھی کہیں گے, اثری بھی کہیں گے, محمدی بھی کہیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کسی کو. ہمارے پاس یہ ساری کوالٹی ہے, سارا نام دیں گے اپنے آپ کو. جی جزاک اللہ خیر. چلے, امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا انشاءاللہ, اور آپ نے اپنا نام بھی کر دیا چینج کر دیا اس وقت. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ دا مسلم لو اہل حدیث, انہوں نے ٹائٹل بدل دیا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. جب بھائی صاحب نے انٹری ماری تھی تو اس وقت میں نے فوراً جو ہے ٹوکا تھا اس بات پر, لیکن اب بھائی صاحب رخصت ہو رہے ہیں تو اس نام بدل رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے جو سمجھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آ کہ بھائی صاحب کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی کہ لوگوں کو ہدایت پر لائیں اور اپنی پہچان کے ساتھ آئیں. اگر آپ کے پاس کوئی خاص کوالٹی ہے تو لوگوں کو بتائیں, اس کو اندھیرے میں نہ رکھو, چھپا کے نہ رکھیں. آج پوری دنیا کی مارکیٹنگ دیکھ لیں, اگر کوئی بھی کمپنی کوئی اہم چیز لاتی ہے تو اس کو چھپا کے نہیں لائے گی کہ ہم نے بھی کپڑا بنا لیا, ہم نے موبائل بنا لیا. ارے وہ الگ برانڈنگ کے ساتھ لائے گی. اگر اس کے پاس کوئی اسپیشل چیز ہوگی تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پہچان کے ساتھ آئیں, گمنام نہ رکھیں اپنے آپ کو. مسلم تو بدعتی بھی ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے, تو ہم اپنی پہچان کے ساتھ ہیں, لوگوں کے ساتھ.